السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ یہ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں یا آپ ہمارے پیج پر یہ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی اچھی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ رب العزت نے کیسے اس دنیا کے سب سے مالدار آدمی کو زندہ زمین کے اندر اس کے خزانوں کے ساتھ دھنسا دیا تھا۔ تو آئیے سنیے۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دنیا کا سب سے جو مالدار ترین شخص گزرا ہے اس کا نام قارون تھا۔ واقعات میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اتنی زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا کہ جو اس کے خزانے تھے ان خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے اس نے ایک پورا قافلہ رکھا ہوا تھا، اور اس کے جو خزانے تھے اس کی چابیاں کوئی عام انسان نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ اس کے خزانوں کی چابیوں کو ادھر ادھر لے جانے کے لیے اونٹوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اب اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جس آدمی کے خزانوں کی چابیاں صرف اونٹ اٹھا کر ادھر ادھر لے جاتے ہوں تو اس آدمی کے پاس مال و دولت کتنی ہوگی۔ تو پیارے دوستو، قصہ کچھ یوں ہے کہ قارون جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور وہ بہت ہی خوبصورت تھا اور لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کے اس کو منور کہا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور بہت ہی ملنسار تھا اور اچھے اخلاق والا تھا، اور لوگ اس کا بہت ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی اس کے ہاتھ میں پیسہ آیا، مال و دولت آئی، تو اچانک سے اس کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ وہ اچھے اخلاق سے ہٹ کر برے اخلاق والا اور غرور اور تکبر والا انسان بن گیا، اور اس کی طبیعت میں اچانک سے تبدیلی پیدا ہو گئی، اور جس طرح سامری منافق ہو گیا تھا اسی طرح وہ قارون بھی مال و دولت کے مل جانے کے بعد منافق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ نبوت میں جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اس کے پاس جتنی مال و دولت ہے وہ اس کے 1000ویں حصے کی زکوٰۃ نکالے گا، لیکن جب اس نے اپنی زکوٰۃ کا حساب لگایا تو وہ ایک بہت بڑی رقم بن رہی تھی، تو اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر بخل اور کنجوسی پیدا ہوئی اور اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ صرف خود انکار نہیں کیا بلکہ بنی اسرائیل کے جو اور لوگ تھے ان کو بھی ساتھ ملایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ زکوٰۃ کا بہانہ کر کے یہ سارا مال ہم سے لینا چاہتے ہیں، اور پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برائی پیدا کرنے کے لیے ایک بہت ہی بری چال چلی۔ فرعون نے ایک عورت کو بہت زیادہ پیسے دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ معاذ اللہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے گی، اور ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے کہ اسی دوران قارون وہاں سے گزرا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ جو آدمی بدکاری کرے، جو زنا کرے، اس کی کیا سزا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ تو قارون نے کہا کہ اگر آپ
یہ بدکاری کریں تو آپ کی کیا سزا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو جائے تو میری بھی یہی سزا ہے۔ تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ نے اس عورت سے بدکاری کی، اور اس عورت کی طرف اشارہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر الزام لگائے۔ جیسے ہی اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو نبوت والے ہیبت والے چہرے کی طرف دیکھ کر وہ عورت ڈر گئی اور کانپنے لگی، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ اس شخص نے مجھے پیسے دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ میں آپ کے اوپر بدکاری کا الزام لگاؤں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گر گئے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بڑے الزام سے بچا لیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ کریم اس قارون کو غرق فرما دیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو قارون کے ساتھی ہیں وہ قارون کے ساتھ ہو جائیں، اور جو میرے ساتھی ہیں وہ میرے ساتھ ہو جائیں۔ تو دو بدبختوں کے علاوہ باقی سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ لے، تو یکدم قارون گھٹنوں تک زمین میں گھس گیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ کہا تو قارون کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ جب وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا تو ڈر گیا اور بلبلانے لگا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے واسطے ڈالنے لگا اور قرابت داری اور رشتہ داری کے واسطے ڈالنے لگا کہ مجھے ایک دفعہ معاف کر دیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، یہاں تک کہ وہ سارا زمین کے اندر دھنس گیا۔ جب وہ قارون زمین کے اندر چلا گیا تو وہ جو دو بدبخت لوگ تھے جو قارون کے ساتھ کھڑے تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قارون کو زمین کے اندر اس لیے دھنسایا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مال و دولت پر معاذ اللہ قبضہ کر سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے کریم اللہ اس کے جو خزانے ہیں، جو اس کا مال و دولت ہے، اس کو بھی زمین کے اندر دھسا دے۔ تو جو قارون کا مکان تھا اور جو اس کے خزانے تھے، جواہرات تھے، جو سونا وغیرہ تھا، وہ سارا کا سارا قارون کے ساتھ زمین کے اندر دھنس گیا۔ تو یوں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے سب سے مالدار انسان کو خزانوں کے ساتھ اس زمین کے اندر زندہ گاڑ دیا۔ میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے، عموماً ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ ایک آدمی اگر غریب ہے، جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے، مال و دولت آتی ہے، تو اچانک اس کے رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اگر وہ پہلے اچھے اخلاق کا مالک ہے، سب سے ملتا ہے، تو اچانک اس کے اخلاق میں بھی تبدیلی آ جائے گی اور وہ لوگوں سے ملنے سے گریز کرے گا، اور آہستہ آہستہ اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، اگر اللہ رب العزت آپ کو مال و دولت سے نوازیں تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے اندر کبھی غرور اور تکبر پیدا نہ ہو، آپ کے اخلاق میں سدھار آنا چاہیے، بگاڑ نہیں پیدا ہونا چاہیے، اور آپ لوگوں سے اس سے زیادہ ملیں، نہ کہ لوگوں سے ملنے سے پرہیز کریں یا اجتناب کریں۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت عطا فرمائی ہے تو اس میں جو غریبوں کا حصہ ہے وہ ضرور نکالیں۔ جیسے کہ زکوٰۃ ہے، یہ اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، اور ہر صاحب استطاعت پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ دینے کا بھی اہتمام کریں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم زکوٰۃ نکالنے لگتے ہیں یا صدقہ دینے لگتے ہیں تو شیطان ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم یہ پیسے دے رہے ہو تو یہ پیسے کم ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ پیسے کم نہیں ہو رہے ہوتے۔ ہم جتنی بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا جتنا بھی صدقہ دیتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے دیتے ہیں۔
تو میرے دوستو اگر ہم دنیا میں کسی کی شادی پر جائیں اور وہاں پر اس کو سلامی دیں تو ہمیں یہ پکا پتہ ہوتا ہے کہ کل میرے گھر اگر کوئی خوشی ہوئی تو یہ اسے ڈبل سلامی دے گا۔ تو ہم انسانوں سے اتنی امید رکھتے ہیں، تو انسانوں کو پیدا کرنے والی ذات، انسانوں کو یہ سب عزت و مراتب دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو جب ہم اللہ کے لیے صدقہ کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا مال کم ہوگا؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی پابندی سے زکوٰۃ دے گا اور اپنے مال سے صدقہ وغیرہ نکالتا رہے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو اور زیادہ ترقیاں دیں گے اور اس کے مال و دولت میں زیادہ اضافہ کریں گے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔